الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ قاف کی آخری چند آیات تلاوت کی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورۃ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ سورہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سورۃ کہف سنایا کرتے تھے، اور آپ کے خطبے میں سن کر ہی مجھے سورۃ کہف یاد ہو گئی، سورۃ قاف یاد ہو گئی۔ یہ کیا صورت ہے؟ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں ساری مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ مکی صورتوں میں مضامین کیا ہیں؟ اس پر پچھلے 3 جمعوں میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی آیات پڑھ کر سنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں، آپ کے 2 خطبے ہوتے تھے، آپ ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، اور یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور آپ لوگوں کو قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اب اس کا آخری حصہ آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا نصیحت ہے ہمارے لیے، اور پھر آپ اپریشیٹ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید میں سے اس سورت کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ جمعہ مدینے میں آ کر فرض ہوا ہے، یعنی مدینے سے 10-15 میل باہر قباء میں جب آپ نے 2 ہفتے تک قیام کیا ہے تو اس وقت جمعہ فرض ہوا ہے، اور پہلا جمعہ آپ نے قباء میں پڑھایا ہے۔ اب پورا مکی قرآن کوئی تقریباً 20 پارے نازل ہو چکے تھے، ان 20 پاروں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قاف کا انتخاب کیا۔ ہوگا نا اچھا انتخاب، زبردست انتخاب۔ تو یعنی اس کی آخری آیات کو آج ہم دیکھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پوری صورت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ میں حوالے بھی دوں گا پیچھے سے۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ،
اور کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں، یہ قرن کا ترجمے مختلف کیے گئے ہیں، نسلیں بھی کیا گیا ہے، قومیں بھی کیا گیا ہے، بستیاں بھی کیا گیا ہے، بستیوں کے رہنے والے بھی کیا گیا ہے۔ مفہوم واضح ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ان سے پہلے، یہ ان کون ہیں؟ یہ مکے والے تباہ کیا۔ ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور زبردست قوت والے، اور بطش کہتے ہیں پکڑنے کو، یعنی بڑے ظالم تھے وہ، اور ان کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو مکے والوں سے زیادہ طاقتور سے پکڑنے کے لحاظ سے، ظلم کرنے کے لحاظ سے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسا بھی کوئی ظلم کرے گا، پتہ نہیں ان کو مسلمانوں کو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی ظالم حکمران ہو یا ظالم قوم ہو، وہ ظلم کرنے پر اترتی ہے تو ہمیشہ یہی خیال کرتے ہیں کہ واہ، میں نے جو کمال کر دیا ہے وہ تو پہلے کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ یہاں کیا کہا گیا؟ ہم اشد منہم بطشا، وہ زیادہ شدید سے ان سے پکڑ میں، منقبوا فی البلاد، اور انہوں نے شہروں کا چپا چپا ناپا ہوا تھا۔ یہ آج کی زبان میں کیا ہے؟ آج سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم کلیم کرتے ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم جو گوگل کا استعمال کرتے ہیں نا لوکیشن کے لیے، تو ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی گوگل ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہمارا دوست تو نہیں ہے، وہ اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تم دیکھ رہا ہوں، تم کہاں پر ہو مجھے پتا ہے۔ اچھا، اگر اس کو یہ پتا ہے تو پھر اس کا ڈرون بھی یہاں تک آ سکتا ہے، اس کا میزائل بھی یہاں تک آ سکتا ہے۔ تو وَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، امریکہ کا کلیم یہ تھا اور یہ ہے کہ کسی بند کمرے میں لیڈ پینسل سے لکھا ہوا بھی ہم تھرو سیٹلائٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ملا عمر کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ نے بچانا تھا نا، اور اس گھر تک بھی پہنچے ہیں کہ جس گھر میں ملا عمر جو ہے وہ رہتے تھے، لیکن وہ ایک الماری تھی، وہ الماری نہیں ایکچولی دروازہ تھا، اور اس کے پیچھے ان کا وہ کمرہ تھا جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور نہیں پتہ چلا ان کو، یعنی جو میزبان تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ پر یقین، وہ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور اس کی فیملی، اس کی والدہ وہ گھر پر تھی، اور آئے، انہوں نے کہا جی لے لیں تلاشی دے دی، چلے گئے۔ وہ تلاشی لے کر نکل رہے تھے تو فجر کی نماز ختم ہوئی اور وہ صاحب خانہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ نے بچانا تھا تو بچا لیا، لیکن بہرحال ان کی ٹیکنالوجی کا یہ داد تو آپ دیں گے نا کہ انہوں نے صحیح لوکیٹ کر لیا کہ ملا عمر یہاں کہیں ہے، اس گھر میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں پہنچنے دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، لیکن ان کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو کیا فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، مکے والے ذرا سوچے تو صحیح کہ ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی۔ ہم اشد منہم، یعنی شدید کا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ہے اشد۔ ہم اشد، جو ان سے شدید تر تھے، مور پاورفل تھے، کس میں؟ ہولڈ کرنے میں، کسی کو باندھنے میں، کسی کو گرفتار کرنے میں، کسی کو فکس کرنے میں۔ وَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے شہروں کو کا چپا چپا ناپا ہوا تھا، مانیٹر کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد فرمایا حل من محیص، کیا انہیں کوئی وے آؤٹ ملا، کوئی ایگزٹ ملا، کوئی جائے فرار ملی؟
فرعون اتنا بڑا بادشاہ اور اتنا ظالم بادشاہ کہ فرعون کو ذو الاوتاد کہا گیا ہے سورۃ فجر میں، میخوں والا. اور یہ میخوں والے کی دو ایکسپلینیشن مفسرین نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ صرف اس فوج کے خیموں کے جو قلعے ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ایک پورا دستہ چاہیے تھا کہ جو صرف ان قلعوں کو اٹھاتا تھا. اور دوسرا وہ زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیتا تھا. ظلم، یعنی جب کوئی انسان ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یعنی مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ بچ کے کیسے جاتے ہیں، میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا. تو فرمایا ہم اشد منہم بطشا ونقبوا فی البلاد هل من محیص. لیکن جب ہماری پکڑ آئی تو کیا انہیں کوئی اسکیپ ملا؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ملی؟ نہ قوم نوح کو ملی، نہ قوم ہود کو ملی، نہ قوم صالح کو ملی، نہ قوم شعیب کو ملی، نہ قوم لوط کو ملی، اور نہ فرعون میخوں والے فرعون کو ملی. مطلب کیا ہے کہنے کا؟ کہ تمہیں بھی کوئی جائے فرار نہیں ملے گی جب ہماری پکڑ آئے. اور کیا ہوا؟ خود بھاگ کے آئے مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں، اور اللہ نے وہیں پر انہیں دھر لیا. یعنی ایک ایسی موت جو انہیں کبھی خواب میں نہیں دیکھی ہوگی کہ ایسے بھی ہم مر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہم بدر کے میدان میں ڈھیر ہوئے پڑے ہوں گے، ہمارے 70 سردار جو ہیں پڑے ہوئے ہوں گے، ابو جہل بھی ہوگا، ولید بن مغیرہ بھی ہوگا، اور اس میں نضر بن حارث بھی ہوگا، اور انہی میں امیہ بن خلف بھی ہوگا. could they ever think ہو گیا. اچھا، اب دنیا میں حالات جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. تو اب جب ملکی حالات آپ دیکھتے ہیں تو بڑا ڈپریشن طاری ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جو لوگ یہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جن میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ نوٹ پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا آپ حضرات نے، میں اکثر سورۃ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل تلاوت کرتا ہوں پہلی رکعت میں مغرب کی. کیوں؟ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے. دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاتھیوں والوں کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا، تو یہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لہذا نہ امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ روس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ چائنا سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ بڑا ہے. اور جب بھی کوئی ویلاگ میں دیکھتا ہوں کہ جس میں ایسا کوئی سین جو ہے وہ میرے سامنے آئے یا ایسی فیلنگ آئے، تو میں اس کو بند کرتا ہوں اللہ بڑا ہے کہہ کر. اللہ بڑا ہے. اور میں آپ حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اس ایمان کو قوی رکھنے کے لیے، ورنہ جو کفر اور طاغوت جو پلاننگ کرتا ہے وہ پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جس سے پہاڑ بھی ہل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ ظالموں کو کہاں سے پکڑے گا، اللہ ظالموں کو کہاں سے مارے گا، وی ہیو نو آئیڈیا. اور نہ تو اس کو سابقہ تجربات کی روشنی میں پھر کوئی تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کو کوئی نیا تجربہ کرنے سے روکو. تجربہ کیا کہ نیا اقدام. یعنی جو قرآن مجید میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان پر آپ غور کریں کہ نت کوئی نیا طریقہ ہے قوم کو تباہ کرنے کا. قوم نوح بارش اور
زمین میں سے بھی پانی نکل آیا سیلاب، اور اتنا پانی کہ پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا، قوم تباہ ہو گئی۔ اور حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ اچھا، اب وہ کشتی کیا تھی؟ اللہ نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ، تو نوح علیہ السلام نے تختے اور میخیں اکٹھی کر کے خشکی پر کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب قرآن مجید میں باقاعدہ یہ مینشنڈ ہے کہ جب کوئی سردار نوح کے پاس سے گزرتا تو ہنستا لو مت ماری کے دیکھو اس کی خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے، لیکن پھر جب دریا امڈا، بارش برسی، تو پھر وہی کشتی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ریسکیو کیا۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئے طریقے سے ان کو تباہ کیا، اور وہ بالکل ہی انوکھا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ تیز آندھی چلی اور 7-8 دن راتیں وہ چلتی رہی۔ اچھا، اب عام ہمارے ہاں آندھی 20 منٹ آدھا گھنٹہ چلتی ہے، لیکن کئی بل بورڈ گرے ہوئے ملتے ہیں آپ کو، کئی درخت جو ہیں وہ نہر پر آپ کو گرے ہوئے ملتے ہیں، کئی کچے مکان جو ہے خبر آتی ہے کہ وہ اڑ گئے۔ وہ ایسی آندھی تھی کہ اس میں انسان بھی یوں اٹھا کے پھینکے گئے۔ کوئی سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، لہذا کم سے کم کسی مسلمان کو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب قوم سمود آئی، انہوں نے اپنی طرف سے بڑا پکا بندوبست کر لیا۔ انہوں نے پہاڑ کاٹ کر ان کے اندر گھر بنائے۔ اب ظاہر ہے یہاں بارش کا بھی بہت کم امکان ہے کہ ان کو گیلا بھی کرے گی، پھر پیچھے سے بند ہے تو آندھی بھی، ہوا اندر نہیں جا سکتی، لیکن کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک زلزلہ بھیج دیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے رہے۔ اب قوم لوط آئی، قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتھر، مٹی کے یہ برتن ہمیں ملتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مٹی ہوتی ہے، لیکن اس مٹی کو پکایا جاتا ہے۔ یہ اینٹیں جن سے ہم گھر بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مٹی تو ہوتی ہے، لیکن اس کو پکایا جاتا ہے بھٹے کے اندر، اور پھر وہ اینٹ بن جاتی ہے سخت، اور اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ سر پھوڑ سکتے ہیں، بندہ مار سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مٹی کے پتھر برسائے جو ٹارگیٹڈ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ، جیسے میزائل ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ جا کے لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، یہ فلاں کو لگے گا، تو مصومۃ عند ربک للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ۔ اور پھر مزید کیا کیا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور اوپر جا کے الٹا کر دو۔ یہ قوم لوط ہے۔ اس کے بعد قوم شعیب آئی، مدین کے لوگ آئے، ان کو تو بس ایک زوردار آواز، اب پتہ نہیں وہ کوئی دھماکہ کی آواز تھی یا یہ جو مسجد میں لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ کئی دفعہ ریزوننٹ ہو جاتا ہے نا، سجدے میں جاتے ہیں تو کتنے منٹ کا سجدہ ہوتا ہے؟ منٹ نہیں، 3-4 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے، اور وہ 3-4 سیکنڈ سجدے میں رہنا محال ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے ذرا اور انٹینسیفائڈ وائس ہو، ساؤنڈ ہو، اور وہ گھنٹوں میں چلی جائے، کوئی زندہ رہ سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں ظالم کو، فلاں سردار کو، فلاں XYZ کو میں ماننا چاہتا ہوں، تو سمجھ بجے مشورہ تو میں کیسے مانوں؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کو نہ مجھ سے مشورہ کرنے کی ضرورت، نہ آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت، نہ کسی فوجی تجربہ کار اینالسٹ سے مشورہ کرنے کی ضرورت، سب جانتا ہے۔
اور وہ ایسے طریقے سے مار سکتا ہے کہ جس کا کسی کے اندر کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے. تو ہم اشد منہم بطشا ونقبوا فی البلاد هل من محیص، کیا انہیں بھاگنے کی جگہ ملی؟ ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے، یقیناً اس میں تو ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے. تیرا دم گرمی ہے، محفل نہیں ہے. نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. تو دل رکھتا ہو، یعنی مردہ دل نہ ہو، زندہ دل ہو. وہ دل کے جو انسان کو صحیح صحیح بتاتا ہے، صحیح صحیح راہ دکھاتا ہے، جس میں اللہ کا نور ہے، وہ دل زندہ ہو، انٹیکٹ ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نصیحت ہے. او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگا کر سنے اور اس کی گواہی دے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ مضمون دونوں جو ہیں دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، یاد کیجئے گا. یعنی پہلے رکوع میں بھی یہ دونوں مضامین آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ وہاں بھی ہوا، یہاں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح یعنی نام لے لے کر ان ساتوں قوموں کا ذکر ہوا کہ کذالک الخروج کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع. پہلے نام لے لے کا ذکر کیا اور یہاں اینڈ پر کیا ذکر کیا کہ کتنی قوموں کو، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے چپا چپا ناپا ہوا تھا. کیا وہ بھاگ سکے؟ ان فی ذلک لذکری. اس سب میں کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ واقعات؟ وارن کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے کہ بندے بن جاؤ. تو ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اب یہ اگلا مضمون ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اس کے لیے صرف ایک آیت کے اندر ساری ڈسکرپشن آ گئی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور ہم نے پیدا کیا زمین و آسمان کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، یعنی پوری کائنات کو 6 دنوں میں. اب یہ 6 دن اللہ کے دن ہیں، میرے اور آپ کے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں، جس کی مقدار قرآن مجید میں 10,000 سال بتائی گئی ہے. اور یہ بھی شاید ایک فگر ہو، پلنٹیس بتانے کے لیے، نیومرس بتانے کے لیے، اور حقیقت اس کی کہیں زیادہ ہو. اس لیے کہ جو سائنس نے نتائج نکالے ہیں اس کائنات کے، کہ وہ تو ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. تو کوئی ایک یونٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے دن کا ذکر کر دیا ہے، اس لیے کہ ہم دن رات سے واقف ہیں، اس سے بڑے پیمانے سے ہم واقف نہیں. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اور ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. محترم ڈاکٹر احمد صاحب نے بتایا کہ میں جب اس آیت کو پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کون بے وقوف ہوگا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بائبل پڑھی تو وہاں مجھے یہی مضمون ملا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. یہ جو ویکینڈ کی چھٹی کا تصور ہے یہ وہی ہے. تو یہاں قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ تھکا نہیں ہے. آیت الکرسی میں بھی یہی مضمون ہم دہراتے ہیں، جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. جو ہمارے بہترین اذکار میں سے ایک ذکر جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس پہ آخری کیا ہے؟ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور زمین و آسمان کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عظمت والا ہے. تو وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اب مضمون کیسے کنیکٹ ہو رہے ہیں؟ یعنی مکے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پہلے تو ان کو سنایا گیا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ہیں یا بڑے لوگ ہو گزرے ہیں ان میں سے کوئی ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکا.
ٹھیک ہے. اور اس میں نصیحت ہے دل والوں کے لیے جو غور سے سنتے ہوں، بات ان کے دل میں اترتی ہو، اثر کرتی ہو، وہ تو ڈر جائے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم تھکے نہیں ہیں. جب قرآن مجید میں اکثر یہ مضمون ہے کہ جو آپ قرآن مجید کے تراجم پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. یہ کیا ہے کہ جو بھی ظالم ہو، سرکش ہو، وہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھتا ہے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ تم مجھے ہرا نہیں سکتے، تم مجھے تھکا نہیں سکتے، تم مجھے شکست نہیں دے سکتے، میں بہت بڑا ہوں. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. مکی زندگی کا اگر آپ ایک ریپڈ جائزہ لیں تو وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر تو دشمنی تشدد مسلسل ہوا اور ان کو سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کی بھی اجازت مل گئی، لیکن ابو طالب کی زندگی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی دسترازی نہیں ہوئی، سوائے وہ 2 واقعات کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے گلے میں چادر ڈلوا کے پھندا جلایا تھا اور پھر آپ پر وضو رکھوائی تھی جو آپ پڑھ چکے ہیں. وہاں بھی کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تم میرے سامنے گر جا سجدے میں اور میرے قریب ہو جا، میں تمہاری حفاظت کروں گا. یہاں کیا فرمایا؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یعنی باقی زبانی حملے تھے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں تم اس پر صبر کرو. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کرو. یہ نمازیں ہیں قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے 2 نمازوں کا یہاں پر ذکر ہے. اس لیے کہ 5 نمازیں ایک دم تو فرض نہیں ہوئی، پہلے 2 نمازیں پھر 2 نمازیں اس طرح کر کے. تو یہاں فجر اور عصر کا ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی اوقات میں بھی فَسَبِّحْهُ، اس کی تسبیح کرو. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدے کے پیچھے بھی، یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح کرو جیسے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَاسْتَمِعْ، یعنی یہ سارا مضمون جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رہنے، ڈٹے رہنے، ثابت قدم رہنے کا مضمون ہے. وَاسْتَمِعْ، اور سنو. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک پکارنے والا بالکل قریب سے پکارے گا. یہ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر فرشتے ہیں جن کو اللہ نے ایک بگل پکڑایا ہوا ہے، انہوں نے لگایا ہوا ہے اور اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں. جو ہی اللہ تعالیٰ اشارہ کرے گا، جس طرح بھی کرے گا، ان تک میسج پہنچے گا تو پھر وہ پھونک ماریں گے اس میں اور وہ بگل بجے گا اور پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. پھر بگل بجے گا اللہ کے حکم سے تو انسان اپنی قبروں میں سے نکل کر کھڑے ہوئے. اچھا، وہ جو منظر بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص جو قبر میں ہوگا ایک دم جاگے گا، ایسا اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے بالکل اس کے سرہانے کھڑے ہو کر کسی نے یہ بگل بجایا. یہ اس کا ذکر ہے. وَاسْتَمِعْ، اور سنو. یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک منادی دینے والا بالکل قریب سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ زوردار آواز واقعتاً سنیں گے، سچ مچ سنیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. ذالک یوم الخروج،
یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف بالآخر آنا ہے. مصیر اینڈ کو کہتے ہیں، بالآخر، الٹیمیٹلی. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی. یعنی وہی ایک ہی منظر کے لیے کئی آیات ہیں. جس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے دوڑنے لگیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. جس کی تفاصیل کیا آئی ہیں کہ سر پر گھوڑوں کی طرح انسان قبر میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو جمع کرنا ہے اپنے سامنے، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ مضمون قرآن مجید میں بڑی دل جوئی والے مختلف اندازوں میں آیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو چونکہ خلاصہ صورت ہے نا، اس میں مکی صورتوں کے تمام مضامین کو اکٹھا کیا گیا ہے. کیا فرمایا؟ نحن اعلم بما یقولون. ہوتا نا کہ ایک بچہ باہر سے پٹ کر وہ گھر جاتا ہے، وہ ماں کو بتاتا ہے کہ فلانے لڑکے نے مجھے مارا. اسی طرح کوئی ملازم ہے کسی کا اور اس کو اپنے مالک کی وجہ سے مار پڑتی ہے، وہ گھر جاتا ہے کہ وہ فلانے نے مجھے یہ کیا ہے. کسی کو کسی کے تعلق کی وجہ سے مارا پیٹا جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے نا کہ جو جس کی وجہ سے میں نے مار کھائی ہے کسی طرح اس کو پتہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر حاوی نہیں ہیں. اس کا سادہ اگر مفہوم سمجھیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بگاڑیں گے ہم ان کا. بٹوین دی لائنز کیا ہے کہ نحن اعلم بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا باتیں بناتے ہیں، تم پہ کیا طنز کرتے ہیں، تمہارا کیسے کیسے تمسخر اڑاتے ہیں، تمہیں جادوگر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں. ہمیں معلوم ہے، فکر نہ کرو. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وما انت علیہم بجبار، کہ تمہیں ان پر کوئی کنٹرول، کوئی قابو حاصل نہیں ہے، تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایک کام کرتے رہو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نوٹ کیا کہ یہ آپ کے سامنے یہی ٹکڑا جو ہے آیت کا لکھا ہوا ہے. میرے آفس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو اپنے لیے ریمائنڈر میں نے وہی لگایا ہوا ہے، وہاں پر بھی فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ یوں سمجھیے کہ قرآن اکیڈمی فیصلہ آباد کا موٹو جو ہے وہ یہی ہے. قرآن اکیڈمی ہے نا، یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن مجید کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھانے کے بھی کئی اسلوب ہیں. ایک ہے قرآن مجید کے علوم کا پڑھانا، اس میں سے نئے نئے نقطے نکالنا اور اس میں سے سائنٹیفک چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرنا. یہاں یہ نہیں ہوتا. یہاں کوشش کی جاتی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اپنی سی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو نصیحت کروں. یہ جو مختلف قسم کے مونولوگز ہیں، لیکچر ہے، تقریر ہے، خطاب ہے، وعظ ہے، ان میں فرق ہے.
لیکچر جو ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ پر ایک مکمل انفارمیشن ہوتی ہے کہ ایک اچھا استاد جب آپ کو لیکچر دیتا ہے تو 1 گھنٹے میں 45 منٹس میں آپ کو مضمون سمجھا دیتا ہے پورا، ادھر سے شروع کرتا ہے اور پھر پورا پھیلا کر پھر وہ کنکلوڈ کرتا ہے۔ اچھے استاد کی یہ نشانی۔ خطاب کیا ہوتا ہے کہ خطاب کرنے والا اور خطاب سننے والے ایک ہی ماحول سے متعلق ہوتے ہیں اور اس ماحول میں وہ ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے، تمہید نہیں بانٹتا کوئی۔ وہ کبھی وزیر اعظم صاحب سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آرمی چیف سے خطاب کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ عمران خان کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، کئی وہ میاں صاحب کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، میاں صاحب ترقی کر رہے ہو، اور کبھی کہے گا یہ کیا کر رہی ہے حکومت۔ اب اس کو تمہید نہیں باتیں ہوتی کہ میں کیا بات کرنے لگا ہوں، آڈینس اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ خطاب ہے۔ واز کیا ہوتا ہے؟ واز وہ بات ہوتی ہے کہ جو کہنے والا اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے، خلوص و اخلاص کے ساتھ، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ بھی ہے، جن کے پاس دل ہو اور وہ کان لگا کر سنتے ہوں، تو وہ لوگ جن کے دل کے کواڑ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، تو بات سیدھی ان کے دل میں اتر جائے، خواہ جملے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ویکیبلری ایکوریٹ اور اپروپریٹ ہو یا نہ ہو، جملے صحیح ہو یا نہ ہو، ویکیبلری اپروپریٹ ہو یا نہ ہو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول رہا ہو، لیکن اگر وہ خلوص دل سے بول رہا ہے اور آپ کھلے دل کے ساتھ سن رہے ہیں اور وہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، تو اسے واعظ کہتے ہیں، نصیحت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کبھی علم کی سورس نہیں کہا، واعظ کہا ہے اپنے آپ کو۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا نا، لقد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آ گئی ہے۔ نصیحت کے لیے علم ضروری نہیں ہوتا، بس کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسے الفاظ کہ جو سننے والے کے دل میں اتر جائیں، وہ بات۔ تو قرآن مجید ایک واعظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے حوالے سے واعظ و نصیحت کا حکم دیا گیا ہے۔ مولانا اسلامی صاحب نے، ان کی بڑی زبردست کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، وہاں پر اس میں وہ ایک عالم اور ایک داعی مبلغ میں فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو عالم ہے وہ ہر مرتبہ چاہے گا کہ میں کوئی نئی بات کروں تاکہ اس کی آڈینس اس سے امپریس ہو کہ بڑا صاحب علم آدمی ہے، بھائی بڑا علم ہے۔ لیکن جو داعی ہے وہ اس سے قطعاً کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ روزے کو گل کر دیں۔ تو یہ داعی اور عالم میں فرق ہے۔ آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں داعی بنوں، میں کوئی عالم نہ بنوں۔ کوشش کرتا ہوں، مجھے ابھی اس پر پورا کنٹرول حاصل نہیں ہے کہ میں واعظ کہہ سکوں، لیکن میرا جو دل کا شوق ہے وہ یہی ہے کہ میں واعظ بنوں اور ایسی گفتگو کروں جو آپ حضرات کے دل میں اتر جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔